بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس چینل پر میں آپ لوگوں کو اسلامک MCQs اور اس کے علاوہ اسلامک واقعات بتاؤں گی۔ اس ویڈیو میں قرآن پاک سے متعلق MCQs ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ تو پہلا MCQs ہمارے پاس ہے، لفظ قرآن کا ماخذ کیا ہے؟ لفظ قرآن کا ماخذ ہے قرأ۔ اس میں پہلا والا آپشن صحیح ہے۔ اس کے بعد دوسرا MCQs ہے ہمارے پاس، قرآن کی لغوی معنی کیا ہے؟ تو قرآن کی لغوی معنی ہے پڑھا گیا۔ تیسرا MCQs ہے ہمارے پاس کہ نزول قرآن کی ابتدا کب ہوئی؟ تو نزول قرآن کی ابتدا ہوئی 30 رمضان 41 نبوی کو۔ یہاں پر جو صحیح آپشن ہمارے پاس آپشن نمبر B ہے، 27 رمضان المبارک 41 نبوی۔ چوتھا سوال ہمارے پاس، کون سی کتاب اسلامی تعلیمات کا بہترین نمونہ ہے؟ اس میں 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ آپشن نمبر د، قرآن مجید، یہ آپشن صحیح ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے، وحی کی عمومی طور پر کتنے اقسام ہیں؟ وحی کے عمومی طور پر کتنے اقسام ہیں؟ تو وحی کے عمومی طور پر 2 اقسام ہیں۔ نزول قرآن کا پہلا طریقہ کیا تھا؟ وحی۔ وحی کی لغوی معنی کیا ہے؟ تو وحی کی لغوی معنی ہے غیبی طریقے سے اطلاع دینا۔ پہلی وحی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ تو پہلی وحی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال۔ کشف کی معنی کیا ہے؟ کشف کی معنی کیا ہے؟ کھولنا۔ آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کس طرح میں ہوتی تھی؟ تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خواب کی صورت میں وحی ہوتی تھی نازل۔ اس میں آپشن جی صحیح ہے۔ قرآن مجید کا دورانیہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا دورانیہ 609 ہجری تا 632 ہجری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخصیت کو قرآنی آیات محفوظ کرنے کا فریضہ سونپا؟ تو وہ شخصیت ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن پاک کی کل کتنے پارے ہیں؟ بہت آسان سوال ہے، قرآن پاک کی 30 پارے ہیں۔ کسی بھی صورت میں آیت کی کم سے کم کتنی تعداد ہے؟ کسی بھی صورت میں آیت کی کم سے کم تعداد 3 ہے۔ کسی بھی صورت میں